کو عزیز طلبہ، کل ہم نے قرآن مجید کی واقعات میں واقعہ معراج پڑھا تھا۔ آج ہم پہلے آسمان کی سیر پڑھیں گے معراج کے واقعات میں سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ جب وہ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نیک لوگوں کی روحیں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی بائیں جانب برے لوگوں کی روحیں ہیں، جن کو دیکھ کر وہ روتے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ MCQ آگے ہے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے جانے والے چند مشاہدات۔ نمبر 1، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کیتی کاٹ رہے ہیں، اور وہ جتنی کیتی وہ کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سستی کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 3، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگی ہوئی تھی، اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور غریبوں کے لیے خیرات نہیں نکالتے تھے۔ نمبر 4، پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ انہیں اٹھا پاتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون احمق ہے؟ بتایا گیا وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اس شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کی ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے تھے۔ نمبر 7، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھری ہوئی تھے۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزرتے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہے۔ نمبر 8، پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب صاف ستھرا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مردار عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام یعنی زنا سے اپنی نفسانی خواہش پوری کی۔ نمبر 9، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا کہ وہی ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت اچھالتے تھے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ جنت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ اس طرح جہنم کے مشاہدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا گیا تو جہنم اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جہنم کے داروغہ سے بھی کرائی گئی جس کے چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جہنم کے داروغہ کے علاوہ باقی سب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندہ پیشانی اور حشاش بشاش چہروں سے ملے تھے۔ دوسرے آسمان کی سیر۔ دوسرے آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ
جبریل علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد اور سرخ و سفید رنگ کے تھے، ان کے سر کے بال سیدھے اور لمبے تھے۔ تیسرے آسمان کی سیر۔ تیسرے آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ چوتھے آسمان کی سیر۔ چوتھے آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ پانچویں آسمان کی سیر۔ پانچویں آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ چھٹے آسمان کی سیر۔ چھٹے آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد لمبا اور رنگ کا گن بھی تھا اور ان کے بال گھنگریالے تھے۔ ساتویں آسمان کی سیر۔ ساتویں آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ جس طرح دنیا میں قبلہ بیت اللہ ہے، اس طرح ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتے ایک دفعہ بیت المعمور میں عبادت کر لے تو قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ آگے اس واقعہ کو ہم پڑھیں گے تو سدرۃ المنتہا کا جو طرف سفر ہے وہ پڑھیں گے۔